اس خوفناک ناول دہشت زدہ کا یہ 11واں پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹس کا لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، تو شروعات کرتے ہیں 11ویں پارٹ کی۔ معلوم نہیں اس بار وہ مجھے کس طریقے سے مارنا چاہتی تھی۔ میں پاتالی چڑیل کی بند مٹھی کی درز میں سے نیچے شہر کی روشنیوں کو پیچھے کی طرف تیزی سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھا شہر کے اوپر سے گزر رہا ہوں۔ جب شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تو پاتالی چڑیل نے اڑتے اڑتے اپنی بلندی کم کرنا شروع کر دی۔ ایک جگہ کسی آبادی کی اکا دکا روشنیاں نظر آئی۔ پاتالی چڑیل اس آبادی کے اوپر آ گئی۔ اس نے آبادی کے اوپر 2 چکر لگائے، پھر وہ ایک مکان کی چھت پر اتر گئی۔ خدا جانے یہ ہندوستان کا کون سا شہر تھا۔ یہ شہر کی باہر ہی کی کوئی کالونی تھی۔ ماڈرن طرز کے درمیانے درجے کے کوارٹر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ جس مکان پر پاتالی چڑیل اتری تھی، اس مکان میں سے عورتوں کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس مکان میں شاید کوئی مر گیا تھا۔ پاتالی نے مٹھی بند کر رکھی تھی۔ مٹھی کی انگلیوں کی درز میں سے میں باہر دیکھ رہا تھا۔ پاتالی چڑیل نے مکان کی چھت پر سے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک دم نیچے گرنے کی بجائے آہستہ آہستہ نیچے آ گئی۔ مکان کے صحن میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے بہت چھوڑ کر بنایا ہوا ایک لمبا پلنگ سا دکھائی دیا۔ میں سمجھ گیا یہ کسی ہندو کا گھر ہے۔ یہاں کسی کی موت واقعہ ہو گئی ہے اور صحن میں مردے کو شمشاد گھاٹ لے جانے کے لیے واتے بھوپان تیار کیا جا رہا ہے۔ مسلمان میت کو لے جاتے ہیں تو اسے ایک مخصوص چارپائی پر ڈال کر اسے اوپر سے سبز چادر سے ڈھانپ کر لے جاتے ہیں اور اسے جنازہ کہا جاتا ہے۔ پر ہندو اپنے مردے کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ بانسوں سے جوڑ کر بنائے ہوئے جس اسٹرکچر پر ڈال کر لے جاتے ہیں اسے بھوپان کہتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی ہندو کا مردہ شمشان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھوپان جا رہا ہے۔ پاتالی چڑیل مجھے مکان کے اس کمرے میں لے گئی جہاں سے عورتوں کے بین کی دبی دبی دردناک آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مردہ عورت کمرے کے فرش پر پڑی ہے۔ اس کا صرف منہ ننگا ہے، باقی سارا جسم سرخ ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ ہندوؤں کے گھر میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے فوراً چارپائی یا پلنگ پر سے اٹھا کر فرش پر ڈال دیتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد 1 منٹ بھی مردہ چارپائی پر پڑا رہے تو اس کی بدروح اس گھر کو چمٹ جاتی ہے اور گھر والوں کو اس وقت تک ڈراتی اور تنگ کرتی رہتی ہے جب تک کہ اس گھر میں کوئی اور نہیں مر جاتا۔ مردہ خواہ کسی امیر کا ہو، غریب کا ہو یا وہاں کے پردھان منتری کا ہو، اس کی جان نکلتے ہی اسے پلنگ سے اٹھا کر فوراً زمین پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں کسی عورت کی موت واقع ہو گئی تھی اور اس کے مردے کو فرش پر لٹایا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد عورتیں بیٹھی بہن کر رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر مردہ عورت پر ڈالی۔ مردہ عورت نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے مردہ جسم پر سرخ ریشمی چادر اس لیے ڈالی گئی تھی کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ اگر کوئی کنواری ہندی لڑکی فوت ہو جائے تو اس کے جسم کو سرخ ریشمی چادر میں لپیٹ کر شمشان گھاٹ لے جایا جاتا ہے۔ چڑیل لڑکی کے مردہ جسم کے پاؤں کی طرف کھڑی تھی۔ چڑیل نے مٹھی کھول دی اور مجھے اس طرح 2 انگلیوں کی چمٹی میں پکڑ لیا اور اپنی دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں کے قریب لا کر بولی، اب میں تمہیں ایک تیسری قسم کی موت کا مزہ چکھاؤں گی۔ یہ اگنی کی موت ہوگی۔ پاتالی نے ایک کہکا لگایا اور مجھے دوبارہ مٹھی میں بند کر کے نوجوان لڑکی کے مردہ جسم میں ڈال دیا۔ میں پاتالی چڑیل کے رحم و کرم پر تھا۔ میں سوائے قسم قسم کی موت کی اذیت برداشت کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مردہ لڑکی کے جسم میں داخل ہوتے ہی مجھے جو سب سے پہلا احساس ہوا وہ یہ تھا کہ میری ٹانگیں، بازو، ہاتھ، پاؤں سب کچھ لڑکی کے جسم میں حلول کر گئے ہیں، پر صرف میرا دماغ مردہ لڑکی کے دماغ سے الگ تھا۔
لڑکی کے مردہ جسم کو تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہوگا، لیکن مجھے سب کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ میری ٹانگوں، بازوؤں اور سارے جسم میں جان پڑ گئی تھی۔ یہ ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں اور بازو لڑکی کے تھے، لیکن اس کا احساس میرا تھا۔ یہ ایک انتہائی اذیت ناک احساس تھا۔ مردہ لڑکی کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، لیکن ان پتھرائی ہوئی آنکھوں کے پیچھے بینائی میری تھی۔ میں وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مردے کے پاؤں کی جانب جہاں پہلے پاتالی چڑیل تھی، اب وہاں سے وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب مجھے اس لڑکی کے ساتھ چتا کی آگ میں جلنا تھا اور ایک بہت بڑی المناک موت کے تجربے سے گزرنا تھا۔ یہ آگ میں جلنے والی موت تھی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے مردہ جسم کو اٹھا کر باس کے اسٹرکچر یعنی بوپان پر ڈال دیا گیا اور اس کے رشتہ دار اس کا بوپان جنازہ اٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ وہ راستے میں یہ بولتے جا رہے تھے، سنسکرت زبان کا نام ہے اور اس کے معنی کسی شے کی اصلیت، کسی شے کی حقیقت اور کسی شے کی سچائی۔ ہم بھی یہ لفظ عام طور پر بولتے ہیں، جیسے جڑی بوٹی کو گھونٹ کر اس کا سس نکال کر پی جاؤ، یا اب اس شخص میں سس باقی نہیں رہا، یعنی اس کی اصل طاقت ختم ہو گئی ہے۔ میری بھی اصل طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میرے اختیار میں سوائے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور مردہ لڑکی کی آنکھوں سے دیکھنا بند کر دیا تھا۔ خدا جانے یہ لوگ مردے کا بوپان لے کر کہاں کہاں سے گزرتے رہے۔ آخر ایک جگہ بوپان زمین پر رکھ دیا گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چبوترے کے اوپر بجلی کا بلب روشن ہے۔ بلب کی روشنی میں مجھے سامنے ایک چبوترا دکھائی دیا، جس پر مردے کو جلانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیاں رکھ کر چتا بنائی جا رہی تھی۔ جب چتا تیار ہو گئی تو لڑکی کے مردے کو اٹھا کر چتا پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد مردے کے اوپر بھی لکڑیاں رکھی جانے لگیں۔ اس بات کا پورا انتظام کیا جا رہا تھا کہ مردہ چاروں طرف سے جل کر راکھ ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ اد جلا نہ رہ جائے۔ اس سے مجھے خیال آنے لگا کہ جب یہ لڑکی زندہ تھی تو اس کے بہن بھائی، ماں باپ اس سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اگر اس کا کوئی محبوب ہوگا تو وہ اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہوگا۔ اس کا ذرا سا بھی ہاتھ جل جاتا ہوگا تو سب اس کی بلائیں لینے لگتے ہوں گے، جسم کے جلے ہوئے حصے پر طرح طرح کے مرہم لگاتے ہوں گے۔ لیکن آج، جی ہاں، آج وہی لوگ دیکھتی ہوئی آگ میں اسے جھونک رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، کس قدر بے حقیقت ناپائیدار ہے یہ سب دنیاوی رشتے، یہ سب دنیاوی محبتیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شمشان بھومی کے بھاوے یعنی مردے کو جلانے والے لکڑیاں اٹھا کر مردہ لڑکی کے جسم پر لگاتے جا رہے تھے۔ وہ اصل میں لڑکی کے مردہ جسم پر نہیں، میرے زندہ جسم پر لکڑیاں چن رہے تھے۔ جب چتا بالکل تیار ہو گئی تو لکڑیوں کے اوپر گھی ڈالا جانے لگا۔ ایک مہنت سنسکرت کے اشلوک برابر پڑتا جاتا۔ جب ساری چتا کی لکڑیاں گھی میں تر ہو گئی تو ایک مہنت یا پجاری جلتی ہوئی مشال لے کر آ گیا۔ اس نے لڑکی کے بھائی کو بلا کر کہا، اگنی دیوی کے سپرد کر دو۔ ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں پتلی سی چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی مشال کے شعلے کے ساتھ لگا کر جلائی اور پھر چتا کی لکڑیوں کو آگ دکھاتا ہوا چتا کے چاروں طرف گھوم گیا۔ گھی میں تری ہوئی لکڑیوں نے فوراً آگ پکڑ لی۔ مردہ لڑکی کا جسم چتا کی لکڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے پہلے اپنے ارد گرد دھواں اور پھر شعلے اٹھتے محسوس کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے چاروں جانب آگ کے شعلے دیواریں بن کر لہرانے لگے اور میرا جسم اس آگ میں جلنے لگا۔ جسم تو لڑکی کا جل رہا تھا، مگر جلنے کی اذیت کا احساس مجھے ہو رہا تھا۔ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ موت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ تھی، شعلے ہی شعلے تھے۔ ان شعلوں کی قیامت خیز تپش نے مجھے جلانا شروع کر دیا۔ پر اچانک ایسی بات ہوئی جس کا مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ مجھے ایک زبردست دھکا لگا اور جیسے کسی نے مجھے نیچے سے اوپر اچھال دیا اور میں چتا کے شعلوں میں سے اچھل کر باہر جا پڑا۔
پہلے تو مجھے یقین نہ آیا کہ میں چتا کے شعلوں سے نکل آیا ہوں۔ میں جہاں گرا تھا وہیں پڑا تھا۔ پھر باہر کی ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو چھونے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی، میں چتا کی آگ سے نکل آیا ہوں۔ کسی نے مجھے نیچے سے اچھال کر چتا کی آگ سے باہر پھینک دیا تھا۔ ایسا کس نے کیا تھا؟ یہ کس کا ہاتھ تھا جس نے مجھے شعلوں میں جل کر مرنے سے بچا لیا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا مردہ لڑکی نے مجھے باہر پھینک دیا تھا؟ مگر لڑکی تو مر چکی تھی۔ اگر وہ مجھے آگ سے باہر پھینک سکتی تھی تو وہ خود چتا کے شعلوں سے باہر کیوں نہیں آ گئی؟ بہرحال میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں آگ میں جلنے کی اذیت سے بچ گیا ہوں۔ میں چتا کے چبوترے سے کافی دور ایک جھاڑی میں گرا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ میرا قد اور میرا جسم انگوٹھے کے برابر نہیں رہا تھا، بلکہ میں پورے قد کاٹ کے ساتھ بڑا ہو چکا تھا۔ یعنی جس طرح میں پہلے اپنے نارمل انسانی جسم میں تھا، میں اسی جسم میں واپس آ گیا تھا۔ میں اس خیال سے وہاں سے ایک طرف کو دوڑ پڑا کہ کہیں پاتالی چڑیل مجھے میرے انسانی جسم میں واپس آتا دیکھ کر مجھے پھر سے چھوٹا نہ کر دے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں پاتالی چڑیل کی طلسم سے آزاد ہو چکا ہوں، ورنہ میں کبھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میرا اپنے اصلی جسم میں اپنے پورے لباس کے ساتھ واپس آ جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ پاتالی چڑیل نے مجھ پر جو جادو کیا تھا اس کا زور ٹوٹ چکا تھا اور اب میں اس کے قبضے میں نہیں تھا۔ میں شمشان گھاٹ اور جلتی ہوئی چتا کے شعلوں سے دور ایک کھیت میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ جب میں دوڑتے دوڑتے تھک گیا تو کھیت کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، دور کچھ فاصلے پر مردہ لکڑی کی چتا سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ایک خوف میرے دل میں بار بار پیدا ہو رہا تھا کہ چڑیل پاتالی کو ابھی شاید میری کایا پلٹ کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ چتا کے پاس نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوگا کہ میں اس کے تلسمی پنجے سے آزاد ہو گیا ہوں تو وہ آنن فانن اسی وقت آندھی کی طرح میرے سر پر پہنچ جائے گی اور مجھے پھر سے اپنے قبضے میں لے لے گی۔ میں نے اٹھ کر دوبارہ دوڑنا شروع کر دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میرے ارد گرد کھیتوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں کہیں رکے بغیر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ میرے لیے مزید دوڑنا ناممکن ہو گیا۔ میں وہیں کھیت میں گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ خدا جانے یہ کون سا علاقہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور خدا کے حضور تصور ہی تصور میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے صدقے دل سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک، مجھے اس منحوس چڑیل کے طلسم سے آزاد کر اور مجھے میرے شہر لاہور پہنچا دے۔ مجھے لاہور میں اپنا گھر، اپنی دکان اور اپنی بہن یاد آنے لگی۔ کیا خبر میں اپنے شہر لاہور اور اپنے گھر کبھی پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں؟ پاتالی چڑیل مجھے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ جیسے ہی اسے پتا چلے گا کہ میں اس کے طلسم سے نکل آیا ہوں تو وہ طوفانی بگولے کی طرح میرے پاس آ جائے گی اور مجھے پھر سے اپنے قبضے میں لے لے گی۔ میں کھیت میں سے اٹھا اور دوڑنے لگا۔ کچھ فاصلے پر مجھے جھلملاتی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میرا رخ ان روشنیوں کی طرف تھا۔ پتہ نہیں یہ کسی شہر کی روشنیاں تھیں یا کسی قصبے یا ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں تھیں۔ میں دوڑتے دوڑتے اب اتنا تھک گیا تھا کہ میری ٹانگوں میں مزید دوڑنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ میں دوڑنا بند کر کے تیز قدموں سے چلنے لگا۔ جھلملاتی روشنیاں قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے ان روشنیوں میں اب ایک جگہ زمین سے بلندی پر سرخ روشنی بھی نظر آنے لگی۔ میرا دل نے کہا ضرور یہ کوئی ریلوے اسٹیشن ہے جس کے سگنل کی یہ سرخ بتی ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ کھیتوں اور میدانوں میں کچھ دور تک چلنے کے بعد ایک اونچا بند آ گیا۔ میں بند کے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ یہ ایک ریلوے لائن تھی۔ ریلوے لائن کو دیکھ کر میں بڑا خوش ہوا۔ میں کسی ٹرین میں سوار ہو کر اس منحوس علاقے سے بہت دور جا سکتا تھا۔ بائیں جانب دور بہت سی روشنیاں تھیں۔ یہ یقیناً کسی ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں تھیں۔ میں نے ریلوے لائن کے ساتھ جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا۔ رات سرد تھی۔ اس سردی سے میں نے اندازہ لگایا کہ میں ملک ہندوستان کے شمالی علاقہ جات میں ہوں، کیونکہ ہندوستان میں صرف شمالی علاقوں میں سردیوں میں سردی پڑتی ہے۔
جنوبی علاقوں میں سردی نہیں ہوتی، گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ سردیوں کے دنوں میں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سے گرمی پڑنے لگتی ہے۔ میں نے کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، اوپر پرانی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ دوڑنے اور تیز چلنے سے ویسے بھی سردی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ میں لائنوں لائن چلتا ریلوے اسٹیشن کے ایک پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مجھے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں منحوس چڑیل پاتالی میرا پیچھا نہ کر رہی ہو۔ میرے پیچھے دور تک خالی ریلوے لائن نظر آ رہی تھی۔ مجھے کچھ یقین سا ہو گیا کہ خدا نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میں پاتالی کے طلسم سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہاں سے میں کسی ایسی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کروں گا جو لاہور جا رہی ہو۔ میں نے اپنی جیبیں ٹٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میری ساری جیبیں خالی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں بغیر ٹکٹ ہی لاہور جانے والی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کس شہر کا اسٹیشن ہے اور کیا یہاں سے کوئی گاڑی لاہور کی طرف جاتی ہے۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے تھے مگر مجھے پیاس بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، صرف بھوک ہی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھ پر پاتالی چڑیل کا جادو ابھی تھوڑا سا باقی ہے۔ صبح مجھے پیاس بھی لگے گی اور بھوک بھی لگ جائے گی۔ ریلوے اسٹیشن پر پولیس کے سپاہیوں کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا اور مجھ میں خود اعتمادی بھی واپس آ گئی تھی۔ یہ کوئی اتنا بڑا ریلوے اسٹیشن نہیں تھا۔ پلیٹ فارم پر چند ایک مسافر اپنے سامان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک جگہ چائے کے اسٹال کے پیچھے دیوار پر انگریزی اور اردو میں اسٹیشن کا نام دھول گھاٹ لکھا ہوا تھا۔ خدا جانے یہ کس علاقے کا اسٹیشن تھا۔ ایک ہی پلیٹ فارم جہاں ایک ہی ریلوے لائن تھی، دوسری طرف ریل کی پٹریوں پر 2-3 بوگیاں تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی سے معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں سے لاہور کی طرف کون سی گاڑی جاتی ہے۔ پلیٹ فارم کے گیٹ پر ریلوے کا ٹکٹ چیکر سٹول پر بیٹھا اپنے ساتھ کھڑے پولیس کے سنتری سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے لاہور جانے والی ٹرین کا پتہ کرنا چاہیے۔ میں ٹی ٹی کے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا، جناب یہاں سے لاہور کی طرف بھی کوئی ٹرین جاتی ہے؟ ٹی ٹی نے جیسے میری بات بالکل بھی نہیں سنی، وہ اسی طرح بیٹھا سنتری سے ہنس ہنس کر باتیں کیے جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیوں جناب یہاں سے لاہور کی طرف کوئی گاڑی جاتی ہے؟ اس دفعہ بھی ٹی ٹی نے میری بات پر کوئی دھیان نہ دیا بلکہ میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے اس ریلوے آفیسر کی بدتمیزی پر سخت غصہ آیا مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا اور گیٹ سے نکل کر اسٹیشن کی ڈیوڑی میں آ گیا کہ بکنگ آفس سے معلوم کرتا ہوں۔ بکنگ آفس کی کھڑکی کے آگے ایک دیہاتی کھڑا ٹکٹ لے رہا تھا۔ وہ ٹکٹ لے کر وہاں سے ہٹا تو میں کھڑکی کے پاس آ گیا۔ میں نے جھک کر اندر دیکھا۔ درمیانی عمر کا بکنگ کلرک کھڑکی کی طرف پشت کیے شیلف کے خانوں میں ٹکٹوں کی گڈیاں جوڑ جوڑ کر رکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیوں جناب یہاں سے لاہور کی طرف کون سی گاڑی جائے گی؟ بکنگ کلرک اپنے کام میں لگا رہا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا، جناب میں آپ سے مخاطب ہوں، پلیز مجھے بتائیے کہ کیا یہاں سے کوئی ٹرین لاہور کی طرف جاتی ہے؟ بکنگ کلرک پر اب بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ میرا جی چاہا کہ میں کوئی پتھر اٹھا کر بکنگ کلرک کے سر پر دے ماروں۔ بکنگ آفس کی کھڑکی پر لوہے کا جنگلہ چڑھا ہوا تھا، اس کے درمیان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ جنگلے کے پاس اندر کی جانب ایک پیپر ویٹ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کاؤنٹر پر 2-3 بار آہستہ آہستہ مارا۔ اس کی آواز پر بھی بکنگ کلرک نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں سوچنے لگا کہ یا تو اس ریلوے اسٹیشن کے اسٹاف کے لوگ بہرے ہیں اور یا پھر بے حد معذور ہیں اور مسافروں کا انہیں بالکل بھی خیال نہیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں غصہ پی گیا۔ اسی وقت بکنگ کلرک شیلف سے ہٹ کر کھڑکی کے آگے جو اونچی کرسی تھی اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے بڑے آرام سے پوچھا، کیوں جناب یہاں سے لاہور کی طرف کوئی گاڑی جاتی ہے؟ جب اس بار بھی بکنگ کلرک نے نہ تو میری طرف دیکھا اور نہ میرے سوال کا جواب دیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ بکنگ کلرک صرف بہرا ہی نہیں ہے بلکہ نابینا بھی ہے۔ میں نے ہاتھ اندر ڈال کر پیپر ویٹ اٹھایا اور اسے کاؤنٹر پر بجاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، کیوں جناب آپ بہرے ہیں کیا؟ میں بول بول کر تھک گیا ہوں اور آپ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے۔
میں نے پیپر ویٹ کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا بکنگ کلرک ٹکٹکی باندھے پیپر ویٹ کو تک رہا تھا۔ مجھے سخت غصہ آ گیا۔ میں نے پیپر ویٹ اپنی طرف کھسکا لیا اور تلخ لہجے میں کہا، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں آپ کی شکایت کروں گا۔ بکنگ کلرک پھٹی پھٹی آنکھوں سے پیپر ویٹ کو ہی دیکھ رہا تھا جسے میں نے اپنی طرف کھسکا لیا تھا۔ بکنگ کلرک نے ہاتھ آگے کر کے پیپر ویٹ کو دوبارہ وہاں رکھ دیا جہاں وہ پہلے موجود تھا۔ میں نے پیپر ویٹ کو دوبارہ اپنی طرف کھسکا لیا۔ بکنگ کلرک پدک کر کرسی سے اترا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مسلسل پیپر ویٹ کو تک رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پاگلوں کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک شخص سے پوچھ کر ہی رہوں گا۔ بکنگ کلرک نے اپنی پینسل کاؤنٹر پر ایک طرف رکھ دی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر پینسل پکڑ لی اور کاؤنٹر پر بچاتے ہوئے کہا، میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ یہاں سے لاہور کی طرف کوئی ٹرین جاتی ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ادھیڑ عمر بکنگ کلرک کا چہرہ خوف زدہ سا ہو گیا ہے۔ اس نے کسی کو آواز دی۔ ایک چپڑاسی دوسری طرف سے نکل کر وہاں آ گیا۔ کیا بات ہے بابو جی؟ چپڑاسی نے آتے ہی بکنگ کلرک سے پوچھا۔ بکنگ کلرک کی نظریں اس پینسل پر جمی ہوئی تھی جو میرے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں چپڑاسی سے کہا، یہ پینسل دیکھ رہے ہو؟ چپڑاسی نے پینسل کی طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ میں نے پینسل کاؤنٹر پر زور سے پٹک دی اور چپڑاسی سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا افسر تو گنگا بہرا اور اندھا ہے، تم ہی مجھے بتا دو کہ یہاں سے کوئی گاڑی لاہور کی طرف جاتی ہے؟ چپڑاسی نے بھی جیسے میری آواز بالکل نہیں سنی۔ وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے پینسل کو دیکھ رہا تھا جو میرے ہاتھ سے پٹکے جانے کے بعد پیپر ویٹ کے ساتھ جا کر لگ گئی تھی۔ چپڑاسی نے ہاتھ باندھ کر کہا، ہے رام، ہے رام۔ بکنگ کلرک دھیمی اور سہمی ہوئی آواز میں کہنے لگا، رامو، پہلے پیپر ویٹ اپنے آپ اوپر کو اٹھ کر نیچے آ گیا تھا، اب پینسل اپنے آپ اوپر کو اٹھ کر کاؤنٹر پر گر پڑی ہے۔ چپڑاسی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، بابو رام ناتھ جی، میں اسٹیشن ماسٹر صاحب کو بلاتا ہوں۔ اور چپڑاسی جلدی سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے جانے کے 2 سیکنڈ بعد ہاتھ کانوں کو لگا لگا کر رام 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 کا جاپ کرتا بکنگ کلرک بھی اس طرف نکل گیا جدھر چپڑاسی گیا تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ پاگلوں کا ریلوے اسٹیشن تھا اور یہاں کا سارا عملہ پاگلوں پر مشتمل تھا۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر دوبارہ پلیٹ فارم پر آ گیا۔ جب میں گیٹ سے گزرنے لگا تو ٹی ٹی بابو اسی طرح سنتری سے باتوں میں مصروف تھا۔ میرے آگے ایک مسافر تھا۔ وہ گزرنے لگا تو ٹی ٹی نے اسے کہا، ٹکٹ دکھاؤ۔ مسافر نے جیب سے ٹکٹ نکال کر ٹی ٹی کو دیا۔ اس نے ٹکٹ چیک کر کے اس پر پینسل سے نشان لگایا اور مسافر کو ٹکٹ واپس کر کے کہا، جاؤ۔ مسافر دروازے سے نکل گیا۔ اب میری باری تھی۔ میں گزرنے لگا تو ٹی ٹی نے نہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی مجھ سے ٹکٹ طلب کیا۔ وہ پولیس کے سنتری سے باتیں کرتا رہا۔ میں گیٹ سے گزر کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں حیران ضرور ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کس قدر لرزہ خیز حادثہ گزر چکا ہے۔ میں نے سوچا کہ چائے کے اسٹال پر چل کر اسٹال والے سے پوچھتا ہوں کہ یہاں سے لاہور کی طرف کوئی گاڑی جاتی بھی ہے یا نہیں۔ میں ٹی اسٹال پر آ گیا۔ اسٹال پر ایک آدمی کیتلی میں سے ایک گلاس میں چائے ڈال رہا تھا۔ ایک گائیڈ بھی کھڑا تھا۔ میں نے جاتے ہی پوچھا کہ بھائی صاحب، یہاں سے کوئی ٹرین لاہور کی طرف جاتی بھی ہے؟ یہاں بھی میرے ساتھ وہی ہوا کہ اسٹال والے نے میری بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے چائے کا گلاس گائیڈ کو دیا اور خود اسٹول پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے غصے میں ہاتھ مار کر اس کا اخبار پرے پھینک دیا اور چلا کر کہا کہ یہاں سب لوگ بہرے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اسٹال والے کے ہاتھ سے اخبار چھین کر پرے پھینکا، اسٹال والا دہشت زدہ ہو کر گائیڈ کی طرف دیکھنے لگا جو میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے گائیڈ سے کہا، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میرا اخبار کس خوشی میں پھینکا ہے؟ گائیڈ حیران ہو کر بولا، میں تو چائے پی رہا ہوں بھائی، مجھے تمہارا اخبار نوچ کر پھینکنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہ اخبار میرے ہاتھوں سے کھینچ کر کس نے نیچے پھینکا ہے؟ گائیڈ اور زیادہ حیران ہو کر بولا،
میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم نے خود نیچے پھینک دیا ہے۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنے ساتھ کھڑے گائیک کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر کہا، بھائی صاحب، اسٹیشن کا سارا عملہ بہرا ہو گیا ہے، آپ ہی مجھے بتا دیں کہ یہاں کوئی گاڑی لاہور کی طرف جاتی ہے؟ جیسے ہی میں نے گائیک کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف ذرا سا کھینچا، اس کی آنکھوں میں دہشت کے سائے سے پھیل گئے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کوئی ہے؟ میں نے کہا، ارے بھائی میں ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری بات کا جواب دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے بازو کو بڑے آرام سے پکڑ لیا۔ بازو کا پکڑنا تھا کہ گائیک کی چیخ سی نکل گئی۔ وہ بھوت بھوت پکارتا اپنا بازو چھڑا کر گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے اسٹال والے کی طرف دیکھا، وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ میں نے ایک پلیٹ اٹھا کر کاؤنٹر پر ماری اور چیخ کر کہا، تم لوگوں میں سے میری بات کا جواب کوئی کیوں نہیں دیتا؟ پلیٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اسٹال والا بھی بھوت بھوت پکارتا دوسری طرف گیٹ کی طرف بھاگ اٹھا۔ اب مجھے اپنے اوپر کچھ شک سا ہونے لگا کہ کہیں مجھ میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی، لیکن جس قسم کی تبدیلی مجھ میں پیدا ہو چکی تھی اس کا تو مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میں اب کچھ گھبرا گیا کہ آخر ان آدمیوں کے منہ سے بھوت بھوت کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اسٹال پر شور و غوغا سن کر ادھر ادھر سے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک پولیس والا آ گیا، اس خیال سے کہ کہیں میں کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ میں پلیٹ فارم کے دوسرے سرے کی طرف بھاگ اٹھا۔ جیسے ہی میں بھاگا، ایک طرف سے پھل بیچنے والے کی ریڑھی اچانک میرے سامنے آ گئی۔ یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہو گیا۔ نہ مجھے ایک طرف ہٹنے کا موقع ملا، نہ ریڑھی والے کو اتنی مہلت ملی کہ ریڑھی کو ایک طرف موڑ لیتا۔ میں ریڑھی سے ٹکرا گیا، پر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ریڑھی نے مجھے ٹکر نہ ماری، اور ریڑھی والے نے بھی اس قسم کے رد عمل کا کوئی اظہار نہ کیا کہ جیسے اس کی ریڑھی سے کوئی آدمی ٹکرا گیا ہو۔ میرے حلق سے ڈراؤنی چیخ نکل گئی، کیونکہ میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور ریڑھی والا میرے جسم کے اندر سے اس طرح نکل کر گزر گیا کہ جیسے میرا کوئی مادی وجود ہی نہ ہو۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور اپنے جسم کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھنے لگا۔ مجھے اپنا جسم باقاعدہ نظر آ رہا تھا، مجھے اپنی آواز باقاعدہ سنائی دے رہی تھی۔ پھر میرے ساتھ ایسی خوفناک بات کیسے ہو گئی تھی کہ ریڑھی پوری کی پوری میرے جسم میں سے گزر گئی اور مجھے ذرا سا دھکا بھی نہ لگا۔ اچانک ایک خیال نے میرے سارے جسم میں سنسنی پیدا کر دی۔ میں دوڑتا ہوا پان سگریٹ والے اسٹال پر گیا۔ وہاں سامنے آئینہ لگا ہوا تھا، جیسا کہ پان سگریٹ والوں کے اسٹالوں اور دکانوں پر اکثر لگا ہوتا ہے۔ میں نے سامنے آ کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، لیکن مجھے اپنے آئینے میں اپنا عکس دکھائی نہ دیا۔ میں گھبرا گیا۔ میرے پاس ہی ایک لڑکا کھڑا آئینے میں دیکھ کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ آئینے میں مجھے اس کا عکس برابر نظر آ رہا تھا، مگر میرا عکس غائب تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں ساتھ کھڑے لڑکے کا کنگھی والا ہاتھ پکڑ لیا کہ شاید اس کے ساتھ مجھے بھی اپنا عکس نظر آ جائے، لیکن میرا عکس تب بھی نظر نہ آیا۔ جس لڑکے کا میں نے ہاتھ پکڑا تھا وہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے زور سے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھوت بھوت کہتا وہاں سے بھاگ گیا۔ تب مجھے اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا کہ شمشان گھاٹ میں کنواری مردہ لڑکی کی چتا سے اچھل کر گرنے کے بعد میرے ساتھ ایک بھیانک حادثہ پیش آ گیا ہے، اور میں اپنا وجود رکھتے ہوئے بھی دوسروں کی نظروں سے غائب ہو گیا ہوں۔ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، مگر مجھے نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ ہی میری کوئی آواز سن رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بھیانک انکشاف تھا کہ جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اب میں اس بات کا کوئی واضح ثبوت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میں واقعی غائب ہو چکا ہوں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ پلیٹ فارم پر شور مچ گیا کہ وہاں کوئی بدبو آ گئی ہے جو لوگوں کو ڈرا رہی ہے۔ پلیٹ فارم پر جو چند ایک مسافر بیٹھے تھے وہ بھی بھاگ کر اسٹیشن کی دیوڑی میں چلے گئے۔ صرف پولیس کے 3 سنتری اور اسٹیشن ماسٹر پلیٹ فارم پر موجود تھے، جو لگتا تھا کہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں، مگر اپنے خوف کو مسافروں کو یہ کہہ کر چھپا رہے تھے کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہاں کوئی بدبو نہیں ہے، واپس آ جاؤ، ٹرین آنے والی ہے۔ ان میں ایک آدمی زور زور سے گھنٹی بجانے لگا، یہ گاڑی کے آنے کا اشارہ تھا۔ مسافر گھنٹی کی آواز سن کر پلیٹ فارم پر واپس آنا شروع ہو گئے۔ میں ایک خالی بینچ پر سر جھکائے خاموش
اور پریشان حال بیٹھا تھا اور بار بار اپنے جسم پر ہاتھ لگا لگا کر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار اپنا نام لے کر آواز بھی بلند کی۔ مجھے آواز بھی بڑی صاف سنائی دی۔ میرا جسم بالکل نارمل تھا۔ میری سماعت، میری بینائی، احساس لمس اور میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ معمول کے مطابق نارمل تھا۔ اگر کوئی تبدیلی واقع ہوئی تھی تو صرف اتنی کہ میں دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ نہ میں کسی کو نظر آ رہا تھا، نہ کوئی میری آواز سن سکتا تھا۔ میں دوسرے کو پکڑ کر چھو سکتا تھا، لیکن کوئی دوسری چیز یا کوئی دوسرا شخص اپنے طور پر اگر مجھے چھونا یا مجھے پکڑنا چاہے تو وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا تھا اور نہ ہی چھو سکتا تھا۔ یہ ایک نیا عذاب تھا جو مجھ پر نازل ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کام سوائے پاتالی چڑیل کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اسی نے ایک دوسری طرح سے مجھ پر اپنا حملہ کیا ہے۔ لیکن اس بات کی مجھے حیرانی تھی کہ اب تک پاتالی چڑیل میرے سامنے کیوں نہیں آئی۔ وہ تو جب اور جس وقت جہاں چاہے وہاں ظاہر ہو کر مجھے اپنی گرفت میں لے سکتی تھی، اپنے قبضے میں کر سکتی تھی۔ پاتالی کا ابھی تک ظاہر ہو کر مجھے نہ پکڑنا ایک نیا معاملہ تھا جو میری عقل سے باہر تھا۔ جب مجھے اس حقیقت کا ثبوت مل گیا کہ میں دوسروں کی نظروں سے غائب ہو چکا ہوں تو میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ میں اپنی ہمدرد کامنی نرتکی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اتنے میں گاڑی پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی۔ اب مجھے لاہور کی بجائے کھنڈوا جانا تھا جو بمبئی جھانسی ریلوے لائن پر آتا تھا۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ گاڑی کس طرف جاتی ہے۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ میں ٹرین کے ڈبوں کو دیکھنے لگا۔ بوگیوں پر کسی جگہ ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ آج کل تو بھارت کی ٹرینوں پر ہندی میں اسٹیشن کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن ان دنوں ابھی ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور بوگیوں پر اردو میں ہی اسٹیشن کا نام لکھا ہوتا تھا۔ ایک بوگی میرے سامنے سے گزری۔ اس پر تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے غور سے پڑھا۔ تختی پر بمبئی لکھا ہوا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے بمبئی جانے والی گاڑی مل گئی۔ کھنڈوا اسی لائن پر آتا تھا۔ ٹرین رکی تو میں ایک ڈبے میں داخل ہو گیا۔ یہ 2nd کلاس کا ڈبہ تھا۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کس کلاس کے ڈبے میں داخل ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ ڈبہ خالی تھا، وہاں اور کوئی مسافر نہ تھا۔ میں کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ طرح طرح کے پریشان کر دینے والے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں کیا تھا، کیا بن گیا ہوں، نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس قسم کے مافوق الفطرت تجربات مجھے پہلے کبھی نہیں پیش آئے تھے۔ میں نے الف لیلا کی کہانیوں میں غائب ہونے والے جن بھوتوں کے قصے پڑھے تھے، آج وہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھتا۔ میرا جسم بالکل ویسے ہی تھا جیسے ایک صحت مند نوجوان کا ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ میں کسی کو نظر نہیں آتا تھا؟ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنا جسم باقاعدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ تھا اس کہانی دہشت زدہ کا 11واں پارٹ۔ آگے سلیم کے ساتھ کیا واقعات گزرے؟ کیا اس کو اپنا جسم مل گیا؟ کیا وہ کامنی نرتکی کے پاس پہنچ گیا؟ اور پاتالی چڑیل کا آگے کیا ہوا؟ یہ تمام واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن دبائیے تاکہ آگے کے مزید پارٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتا ہوں دہشت زدہ کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔